अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आपका होस्ट गुलाम सज्जाद और मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ एस्ट्रोलॉजर सैयद मुसव्वर अली सज्जानी। नादरीन, आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिनके आसाब बहुत मजबूत होते हैं, ज़हनी तौर पर वो बहुत पुख्ता होते हैं, उनकी फैसला साजी बहुत अच्छी होती है। किसी भी मुश्किल में वो घबराते नहीं है, जितनी भी बड़ी से बड़ी मुश्किल है आप उनको तोड़ने की कोशिश करें, आप उनको इमोशनल ब्लैकमेलिंग की कोशिश करें या इतनी मुश्किलें पड़े उनके ऊपर कि आपको लगेगा कि अभी ये बंदा विथड्रॉ कर देगा, कि अभी विथड्रॉ कर देगा, वो फैमिली मामले हों, वो जॉब पे हों, वो कारोबार में मुश्किलात हों, लेकिन वो चट्टान की तरह मजबूत रहते हैं। आज पूछेंगे जंजानी साहब से कि ये कौन से ब्रूज के लोग होते हैं जो आसाबी तौर पर इतने पुख्ता, दिलेर, मजबूत के असाब के मालिक होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? करम अल्लाह का शुक्र है, आप खैरियत से? सर कुछ लोग ना डिफरेंट होते हैं। आप डेफिनेटली। अपने कोलीग्स को हम देखते हैं, हम्म, फैमिली में देखते हैं कि जितनी मुश्किलें आती हैं ना, वो घबराते नहीं हैं। माजी बिल्कुल में ऐसे। हमारे एक लीडर भी थे, वो भी कहा करते थे घबराना नहीं है। लेकिन फिर जब बिल्कुल सही। महंगाई हुई थी तो अवाम ने कहा था कि खान साहब हम थोड़ा घबरा लेंगे। सही। तो ये कुछ लोग होते हैं जो नहीं घबराते हैं, वो कौन लोग बिल्कुल डेफिनेटली तौर के ऊपर इसमें ऐसा होता है कि दुनिया है और ज़िंदगी है, और जिस ज़िंदगी और दुनिया में हम रह रहे हैं, बेसिकली तौर पे स्पेशली जिस माशरे में हम रह रहे हैं, इस माशरे में ना आपको रोज़ की बुनियाद के ऊपर एक नया मसला, एक नई परेशानी आती है। अगर आप फॉर एग्जांपल किसी ऐसी मुल्क में हो या किसी ऐसे माशरे में हो कि जहाँ का सिस्टम बहुत जो है वो पुरसकून है, हैं? जहाँ की लाइफस्टाइल बहुत जो है वो सिस्टमाइज है, जहाँ की नेबरहुड जो है वो या तो आपसे कतई ताल्लुक़ है, या फिर वो भी आपकी तरह के मिजाज की है कि वो बहुत ज़्यादा तंग करने वाले नहीं हैं, या फिर आप कुछ ऐसी कम्युनिटी में सर्वाइव कर रहे हैं कि जहाँ पे चीज़ों को किसी तौर पे बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करके दिया जाता है। लेकिन अब चूंकि आप इस मुल्क में हैं और इस मुल्क के साथ इस खत्ते में हैं, तो इस खत्ते में रोज़ आपको एक नई न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो सुनने को मिलती है। अब चूंकि सोशल प्लेटफॉर्म का ज़माना है, तो उस टाइम के ऊपर चीज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ी से फिर आपको सुनने को मिलती हैं, और पूरे दिन में कमो बेश ऐसे लोग जो कि अपनी जॉब कर रहे हों, बिजनेस कर रहे हों, करियर कर रहे हों, और या ऐसी जॉब या ऐसा बिजनेस कर रहे हों जो कि बेसिकली लिंक्ड है आपकी या तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के साथ, या फिर वो लिंक्ड है आपकी किसी तौर पे पब्लिक जो कि डोमेस्टिक आपके मुल्क की पॉलिटिक्स है उसके साथ, या फिर इवन ऐसी फीमेल्स हों कि जिनकी जिंदगियां जो हैं वो बेसिकली तौर के ऊपर लिंक्ड हैं खानदानी पॉलिटिक्स के साथ। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि चाहे जॉब पे भी हों, इवन जो है किसी लिहाज से भी मल्टी नेशनल कंपनीज में भी, देखो बहुत बड़े बड़े इवन ब्रांड्स भी हैं, स्पेशली तौर के ऊपर वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स देखने को मिल रही होती है, बैंकिंग सिस्टम में भी, फिर दूसरे सिस्टम्स में भी। तो बेसिकली तौर के ऊपर कुछ ऐसे मजबूत असाब के लोग होते हैं जो कि ये तमाम तर सियासत को ना सिर्फ वो काफ़ी हद तक ओवरकम कर लेते हैं, सरवाइव कर लेते हैं, बल्कि अपने ज़िंदगी में ग्रोथ की तरफ आते हैं। हर मुश्किल दौर में चाहे ज़िंदगी उनके ऊपर जितनी मर्ज़ी ज़िम्मेदारियाँ डाल दे, ज़िंदगी उनको जितने मर्ज़ी दुःख दिखा रही हो, वो असाबी तौर के ऊपर नहीं टूटते। चाहे वो जज़्बाती तौर पे अंदर से जितने मर्ज़ी परेशान हाल हों, माशी परेशानी हो, रिश्तों की परेशानी हो, घर की नचाकियाँ हों, औलाद की तरफ से फ़िक्रमंदियाँ हों, इमोशनली तौर के ऊपर अच्छा खासा स्ट्रेस और ट्रॉमा उनकी लाइफ में चल रहा हो, या उनके कुछ ख्वाब हैं जो पूरे नहीं हो पा रहे। उन्होंने ज़िंदगी में ख्वाब देखे कि हमने कुछ सफ़र करना है, ट्रैवल करना है, हमने कुछ स्पेसिफिक तालीम हासिल करनी है, या हमने कुछ स्पेसिफिक लाइफ़स्टाइल जो है वो अपना क्रिएट करना है, दूसरों को देखते हुए। तो बेसिकली तौर के ऊपर अब जब वो चीज़ें किसी तौर पे अचीव नहीं कर पाते, और अचीव नहीं कर पाते और दूसरों को वही ज़िंदगी गुज़ारते देखते हैं जो ज़िंदगी वो गुज़ारना चाहते हैं, तो इस टाइम पे भी वो किसी तौर के ऊपर इमोशनली तौर पे टूटते नहीं हैं। वो अपने असाब को मजबूत रखते हैं और अपनी ज़िंदगी में हर मुश्किल दौर से बाहर निकल आते हैं। अगर मर्द हजरात होंगे जॉबलेस हो जाएंगे, कोई जॉब नहीं होगी, कोई बीमारी परेशानी आ जाएगी, कोई एकदम से पैनिक क्रिएट हो जाएगा, या कोई उनकी फैमिली के ऊपर कोई परेशानी आ जाएगी, तो उन हालात को भी बड़े नडर तौर के ऊपर वो संभाल लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो पैनिक कर जाएं और किसी तौर पे बैक ऑफ कर जाएं। वो हमेशा फ्रंट फुट के ऊपर रहते हुए मसाइल को हल करने की सलाहियत रखते हैं, और यही कैपेबिलिटीज आपको खवातीन में भी नजर आएगी, यही कैपेबिलिटीज आपको बच्चों में भी नजर आएगी, कि बच्चे भी अपनी अपनी सतह के ऊपर दोस्तों में, स्कूल्स में बुली नहीं होंगे, और किसी तौर के ऊपर तालीम से भी अगर किसी तौर पर उनकी मेहनत का इम्पैक्ट या रिजल्ट नहीं मिल रहा होगा, तो उससे भी वो किसी तौर पर दिल बर्दाश्त नहीं होंगे, वो चीज़ों को मजीद बेहतर करने की कोशिश की तरफ आ जाएंगे।
اب اس میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہمارے پاس کچھ سینیریوز زوڈک سائنس کے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر باقی دیگر جتنی مرضی کوالٹیز ہوں، چاہے وہ پازیٹیو ہیں چاہے وہ نیگیٹو ہے، چاہے ان کے باقی جتنے مرضی مسائل لوگ ان سے فیس کر رہے ہوں، لیکن وہ اپنی زندگی میں اپنی سطح کے اوپر کافی حد تک زندگی میں مشکلات اور مسائل کو سروائیو کر جاتے ہیں۔ اور اس میں سب سے پہلا زوڈک سائن آتا ہے اور وہ زوڈک سائن ہے ایریز۔ ایریز والے جو لوگ ہیں ان کے اندر جستجو کرنا، جد و جہد کرنا اور فائٹ کرنا، ہمت حوصلے کی طرف رہنا، اور نہ صرف خود بلکہ دوسروں کو بھی سپورٹ کرتے رہنا، دوسروں کو بھی حوصلہ دیتے رہنا، یہ بیسیکلی طور کے اوپر آپ یوں سمجھے کہ ایک سپہ سالار کی طرح زندگی گزارتے ہیں کہ خود بھی حوصلے میں رہتے ہیں اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ جنگ یہ ہارنے ہیں، لیکن پھر بھی یہ حوصلے میں رہتے ہیں اور اپنے پیچھے کھڑے ہونے والے تمام لوگوں کو بھی کسی لحاظ سے حوصلہ دیتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایریز والے لوگ چاہے وہ کسی بھی عمر کے حصے میں ہوں، کسی بھی جینڈر کے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی شہر میں ہوں، کسی بھی ملک میں ہوں، کوئی بھی روزگار کر رہے ہوں، یہ اپنی اپنی سطح کے اوپر آپ کو ہر مشکل ہر پریشانی میں سروائیو کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور بہت اچھے انداز میں۔ یہ ہمارے پاس ہے سب سے پہلا زوڈک سائن ایریز برجا ہوا۔ ایریز کے بعد اگلا زوڈک سائن کی بات کریں تو نیکسٹ جو زوڈک سائن آتا ہے یہ پھر ہمارے پاس آئے گا جیمنائی۔ جیمنائی زوڈک سائن والے جو لوگ ہیں ان کے اندر باقی تمام تر کوالٹیز یا دیگر چیزیں جیسی مرضی ہوں، لیکن ایٹ لیسٹ یہ ہر طرح کے حالات میں سروائیو کر جاتے ہیں۔ یہ گھبراتے نہیں ہیں، پریشان نہیں ہوتے، فکر مند نہیں ہوتے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ ہر مشکل کو کسی نہ کسی طرح سولو کر لیں گے، یہ ہر مشکل حالات میں سے کسی نہ کسی طور کے اوپر چیزوں کو باہر نکال لیں گے، یہ اپنی زندگی میں کسی بھی مسئلے، فکر مندی اور پریشانی کو بہت اچھے انداز میں کنٹرول کر لیں گے۔ پھر ان کے پاس بیک جو پلانز ہوتے ہیں نا، جیسے کہ آپ کا اے پلان ہے، پھر بی پلان ہے، پھر سی پلان ہے، اسی طرح انہوں نے اپنی زندگی میں بیک اپ کے لیے بہت سارے پلان رکھے ہوتے ہیں کہ اگر یہ چیز ایگزیکیوٹ نہیں کرے گی تو ہم اس کے اوپر عمل کریں گے، اگر یہ ایگزیکیوٹ نہیں کرے گی تو ہم اس کے اوپر عمل کریں گے۔ مطلب ان کے پاس ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی سلوشن ان کے مائنڈ میں چل رہا ہوتا ہے، چاہے یہ کسی سے شیئر کریں یا نہ کریں، ان کے ذہن میں چیزیں موجود ہوتی ہیں، اور اسی وجہ سے یہ حالات سے بہت زیادہ گھبرا نہیں رہے ہوتے۔ انہیں پتا ہے کہ اگر وقتی طور کے پر ان کی کیفیت اچھی نہیں ہے، معاشی طور پہ ہو، رشتوں کے اعتبار سے ہو، لیکن ان کو یہ علم ہوتا ہے اپنے اوپر، یہ خود اعتمادی ہوتی ہے کہ ہم اس چیز کو کسی طور کے اوپر صحیح کر لیں گے۔ تو یہ سیکنڈ زوڈک سائن ہے۔ تیسرے زوڈک سائن کی بات کریں تو یہ پھر آتا ہے لیو برج اسد۔ برج اسد والے جو لوگ ہیں یہ بیسیکلی طور کے اوپر کیونکہ بورن لیڈر ہوتا ہے، ان کے اندر جہادی طبیعت ہوتی ہے بہت زیادہ، اور یہ اپنی زندگی میں ایک ایسا سسٹم کریٹ کرنے کا کسی طور پہ یوں سمجھیں کہ ہنر مندی رکھتے ہیں کہ جو سسٹم ان کو فائدہ پہنچائے، یہ سسٹم خود نہیں چلا رہے ہوتے، یہ سسٹم کے اندر یہ خود شامل ہونا پسند نہیں کرتے، یہ بیسیکلی طور کے اوپر اپنی زندگی میں کسی بھی حصے میں، چاہے وہ اوائل عمری میں ہو، چاہے وہ اوسط عمری میں ہو، یا جس بھی حصے میں ان کو موقع ملے، یہ ایک ایسا سسٹم ضرور کریٹ کر دیتے ہیں کہ جہاں سے یہ آرام سے بیٹھے رہیں، اور وہ سسٹم ان کو ہر مسئلے، ہر پریشانی، ہر مشکل، ہر مصیبت سے نکالنا ہے۔ یہ اپنی زندگی میں بہت سارے مسائل، پریشانیوں میں گھرے بھی رہتے ہیں، کیونکہ یہ اپنی زندگی میں اس طرح کی سسٹم کو کریٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اس طرح کے سسٹم کو کریٹ کرنے کے لیے ان کو ایک ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو افراد کی، لوگوں کی، دوستوں کی، دوسروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ اپنی زندگی میں بہت سارے دھوکے بھی کھاتے ہیں، بہت سارے لوگوں سے کسی طور کے اوپر جو ہے یہ نقصان بھی اٹھاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ زندگی میں فکر مندی کی طرف نہیں آتے، گھبراتے نہیں ہیں، پریشان نہیں ہوتے، اور یہ اپنی زندگی میں چیزوں کو سنبھال لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ گرتے ہیں اور یہ پھر دوبارہ اٹھتے ہیں زندگی میں چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے، پھر اگر گریں گے زندگی میں تو پھر یہ دوبارہ سے اٹھیں گے مسائل، پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے۔ تو ان کے اندر یہ کیپیبلٹی اور صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ کسی بھی لحاظ سے مسائل، پریشانیوں سے دل برداشتہ نہیں ہوتے، اور زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے یہ کسی طور پہ اپنی اسٹرگل نہیں چھوڑتے، یہ ہر ممکن لمحے تک کوشش کرتے ہیں جب تک یہ کامیاب نہ ہو جائے۔ تو یہ ہمارے پاس ہے تیسرا زوڈک سائن۔ چوتھے زوڈک سائن کی بات کریں تو اس میں پھر دو زوڈک سائنز مزید آتے ہیں، لیکن ان دونوں میں سے بھی اگر ہم صرف ایک کو سلیکٹ کریں تو یہ زوڈک سائن پھر ہمارے پاس بنتا ہے ایکویریس۔ ایکویرینس والے جو لوگ ہیں یہ مضبوط اعصاب کے مالک ہوتے ہیں، یہ اپنی زندگی میں مضبوط اعصاب کے مالک اس وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ یہ بیسیکلی طور کے اوپر بہت ساری چیزیں صرف اپنی ذات کے لیے کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور اپنی ذات ہی ان کے لیے زیادہ پریفریبل ہوتی ہے، اور یہ بہت ساری چیزیں جہاں پہ ان کو فیل آتا ہے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، نقصان دہ ہے، تو یہ وہاں سے کسی طور کے اوپر
دوسروں کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتے اگر ان کو نظر آ رہا ہو کہ ان کو یہاں پہ مسئلہ ہے، پریشانی ہوگی۔ یہ اپنی زندگی میں بہت سارے ایموشنلی طور کے اوپر ڈیزاسٹر سے باہر نکل آتے ہیں، یہ اپنی زندگی میں بہت ساری معاشی فکر مندی، پریشانی، رشتوں کی اسٹرگل، اسٹریس، ڈپریشن یا کام کے مسائل سے باہر نکل آتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے ان کی اپنی ذات بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ جو بھی چیز زندگی میں کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی ارننگ کر رہے ہوں، چاہے وہ کوئی پراپرٹی خرید رہے ہوں، چاہے وہ کوئی ڈیلی بیسس کے اوپر کوئی ذمہ داری انجام کر رہے ہوں، اس میں ان کی سوچ صرف اپنی ذات کی حد تک زیادہ حاوی ہوتی ہے۔ تو جب انہوں نے اپنی ذات کے محور کو بنا کے ساری چیزوں کو کرنا ہے، تو یہ اپنی ذات کو کسی بھی طور کے اوپر نہ ہی گرنے دیتے ہیں، نہ ہی پس پش جانے دیتے ہیں، اور نہ ہی کوئی ایسے کام میں یہ بہت زیادہ دیر تک رہتے ہیں کہ جہاں پہ ان کو لگے کہ ان کی ذات جو ہے وہ کسی طور پہ ڈسٹریکٹ ہو رہی ہے، یا ان کی پرسنالٹی کسی طور کے اوپر جو ہے وہ ٹوٹنے کے قریب ہے۔ یہ اس کیفیت سے بڑی جلدی نکل جاتا ہے، اور یہ اپنے آپ کو آٹومیٹکلی طور کے اوپر دوبارہ سے پھر اسٹیبلٹی اور خود اعتمادی کی طرف خود سے خود موو کرتے ہیں۔ تو یہ چار ایسے زوڈک سائنس ہیں جن کی زندگی میں چٹان کی طرح کھڑے رہنا، حوصلہ مندی، مشکل مرحلوں سے نکلنا، اور زندگی میں ایموشنلی طور کے اوپر ٹراماز کو بہت اچھے انداز میں اور بڑے لائٹر ماحول میں سسٹین کر سکنا۔ بہت شکریہ زنجانی صاحب، آپ کے وقت۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی کہ کون سے وہ لوگ ہیں جو بڑے دلیر ہوتے ہیں، وہ طوفانوں سے، بلاؤں سے بھڑ جاتے ہیں اور کبھی ٹوٹتے نہیں ہیں۔ اس سے ہٹ کر اگر آپ نے اپنے بارے میں کچھ مزید جاننا ہے، ذائچہ بنوانا ہے، کاروبار، بزنس، فیملی کے حوالے سے کوئی رہنمائی چاہیے، تو سید مصور علی زنجانی صاحب کا نمبر آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے، آپ ان سے براہ راست بات کر سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔